اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی محکم الکتاب الکریم واصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. عزیزان محترم، بزرگان عزیز، تمام حمد و ثنا اس رب العزت کے لیے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا، جو خالق، رحمان، رحیم، قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ اللہ جس نے قرآن مجید کو اپنے حبیب کے قلب پر نازل کیا. اور اس قلب پر نازل کیا کہ جس قلب کو خود رسول خدا، جس قلب کو فاطمہ کہا جاتا ہے، اس قلب پر. کیونکہ عزیزان محترم، رسول خدا کی جو حدیث میں نے بیان کیا، اس میں رسول خدا یہ فرما رہا ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا جز ہے. رسول خدا یہ فرماتا ہے کہ فاطمہ زہرا میرا جز ہے. اب چند مقامات میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا جہاں پر رسول خدا نے اس حدیث کو پیش کیا اور لوگوں کو دکھایا کہ اگر کوئی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے تو وہ جان لے، اور جو جانتا ہے وہ پھر سے جان لے کہ یہ کون ہے. پہلا مقام، رسول خدا جب بھی کسی سفر پر نکلتے تھے تو سب سے آخر میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے رخصت ہوتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے ملاقات کرتے تھے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کی منزلت و مقام کیا ہے. دوسرا مقام کیا ہے؟ دوسرا مقام خود امام محمد باقر اور امام جعفر صادق دونوں معصوم سے یہ روایت نقل ہے کہ رسول خدا ہر دن فاطمہ زہرا کے لیے دعا کرتے تھے، اور سونے سے پہلے رسول خدا فاطمہ زہرا کے رخسار کے بوسہ لیتے تھے. کیا منزلت ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا. تیسرا مقام کیا ہے؟ تیسرا مقام خود امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن مجید کی سورہ توبہ نہیں، سورہ نور ظاہراً آیت نمبر 62 میں اس آیت کے ذیل میں امام فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے لوگوں کے لیے نازل ہوئی. وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت یہ ہے کہ اے لوگوں، جب بھی تم آپس میں جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ایک دوسرے کو جس طرح بلاتے ہو اس طرح پیغمبر کو نہ بلاؤ. آیت کا مفہوم یہ ہے. جب فاطمہ زہرا
یہ آیت نازل ہونے کے بعد فاطمہ زہرا گھر میں جب موجود تھیں، اس وقت پیغمبر آئے، داخل ہوئے، تو فاطمہ زہرا نے کیا کہا؟ فاطمہ زہرا نے بابا جان نہیں بلکہ یا رسول اللہ کہا۔ اب شاید اگر میں اس آیت پر یہ جملہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ یہ جو آیت اس دور میں ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے جو رسول کو ہم جیسے کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے وقت جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہتے ہو، اس طرح پیغمبر کو نہ پکارو، نہ کہو۔ تو یہ جب فاطمہ زہرا 2-3 مرتبہ یا رسول اللہ کہہ کر پکار رہی تھی تو رسول خدا خاموش ہو گئے، کچھ نہیں بول رہے تھے۔ کچھ وقت بعد رسول خدا نے کہا کہ اے فاطمہ، یہ جو آیت ہے یہ تمہارے لیے اور تمہاری آل و اولاد کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، یہ لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے، تم بابا جان کہہ کر پکارا کرو۔ یہ فاطمہ کی منزل ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک مقام وہ بھی ہے کہ جب رسول خدا گھر سے نکل رہے تھے اور رسول خدا کا ہاتھ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھا، سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ تو جب دونوں گھر سے نکلے تو وہاں پر کچھ لوگ جمع ہو گئے تھے۔ جب ایک ساتھ دونوں گھر سے نکلے تو وہاں پر رسول خدا نے فرمایا کہ یہ فاطمہ ہے، میری بیٹی، میرا ٹکڑا ہے، یہ میری روح ہے، یہ اسے پہچان لو۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، دیکھیے ان کی منزلت و مقام، اس سے بڑھ کر شاید میں نہ کہہ سکوں کہ رسول خدا اپنی جگہ سے اٹھ کر احترام کرتے تھے، بلکہ احترام نہیں، احترام کرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھا دیتے تھے فاطمہ زہرا کو۔ فاطمہ زہرا کو فاطمہ زہرا کی معرفت کو سمجھنا، بے شک بے شک، یہ فاطمہ زہرا کی حقیقی معرفت، یعنی فاطمہ زہرا کی حقیقت کو بیان کرنا کسی بشر میں جرأت ہی نہیں ہے بے شک بے شک، کہ وہ فاطمہ زہرا کی حقیقت کو بیان کرے۔ فاطمہ زہرا وہ ذات ہے جس کو سوائے توحید کے اور کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ رسول خدا نے کیا کہا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ اب کچھ اہل سنت بھائی ہمارے وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ رسول خدا اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ زہرا دل کا ٹکڑا ہے، جبکہ رسول خدا نے جو فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، اس میں دل کے لیے کوئی عربی لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ یعنی اس حدیث میں جو بغض رکھتے ہیں اہل بیت کی، جو بغض رکھتے ہیں، وہ فاطمہ زہرا کی فضیلت کو گھٹانے کے لیے صرف اتنا کہہ دیا کہ فاطمہ زہرا جو ہے میرا دل کا ٹکڑا ہے، یہ کہہ کر خاموش کرا دیے مجمع کو، قوم کو خاموش کرا دیا۔ جبکہ رسول خدا نے کہا کہ فاطمہ زہرا میرا جز ہے، یعنی ہر اعتبار سے فاطمہ زہرا جز ہے۔ رسول خدا کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہے، اللہ نے جو چیزیں رسول خدا کے اندر دیا ہے، وہ تمام ان تمام چیزوں کا جز ہے فاطمہ زہرا۔
رسول خدا نبی ہیں تو فاطمہ زہرا نبوت کا جز ہے. اگر رسول خدا رسول ہیں اللہ کے تو فاطمہ زہرا رسالت کا جز ہے. اگر قرآن مجید میں آیا اگر رسول خدا مردوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے تو فاطمہ زہرا عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اگر رسول خدا مردوں کے لیے نمونہ عمل ہے تو فاطمہ زہرا عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ ہے فاطمہ کی فضیلت. عزیزان محترم، رسول خدا کی یہ جو حدیث ہے یہ مطلقاً کہا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے صرف اتنا کہہ دیا کہ دل کا ٹکڑا ہے. اگر آپ دل کا ٹکڑا بھی مانتے ہیں تب بھی آپ کو کل ماننا پڑے گا، جز نہیں مان سکتے. اگر ٹکڑا ہی مانتے ہیں، اگر ٹکڑا ہی کہتے ہیں تو چلیے ہم قبول کر لیتے ہیں کہ ٹکڑا ہے دل کا صرف اور کسی چیز کا حصہ نہیں ہے، تب بھی آپ کو ہر چیز ماننا پڑے گا. کیونکہ آپ یعنی میں ایک مثال کے ذریعے واضح کرتا چلوں کہ اگر دیکھیے اولاد جو ہے جب بھی یعنی اگر کوئی بیٹا گھر میں موجود ہے اور باپ گھر پر آیا ہے تو بیٹے کا کیا فرض کیا ہے کہ وہ باپ کے احترام میں کھڑے ہو جائے اور سلام کرے. یہ ہے ایک بیٹے کا احترام باپ کے لیے. لیکن فاطمہ زہرا کا کیا مقام ہے؟ جو بیٹی بھی ہے اور باپ کی ماں بھی ہے، اور یعنی رسول خدا کو کہنا پڑا فاطمہ زہرا کی اتنی فضیلت ہے. صرف اس لیے فضیلت نہیں ہے کہ وہ رسول خدا کی بیٹی ہے، بلکہ رسول خدا کو کہنا پڑا کہ فاطمہ میری بھی میری بھی ماں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. آپ عزادار ہیں، آپ کی فضیلت بہت زیادہ ہے. جس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں اس مقام کی بھی فضیلت ہے. جب آپ عزادار ہو کر بادشاہ کی منزلت پر، بادشاہ کے مقام پر جا سکتے ہیں، وہ کس طرح؟ یہ جو فرش عزا ہے جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اس یہاں پر آنے کے لیے فرشتہ تمنا کرتے ہیں. اس جگہ کا مقام کیا ہے؟ ارے آپ اپنے آپ کو بادشاہ سے کم کیوں سمجھتے ہیں؟ کم سے کم اس وقت کے لیے، کم سے کم اس وقت جس وقت آپ فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بادشاہ سے کیوں کم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ سلیمان نبی بھی اس وقت اپنا تخت چھوڑ کر یہاں پر آنے کی کوشش کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. جب اس مقام کی یہ فضیلت ہے، اس فرش عزا کی یہ فضیلت ہے، تو مقام رسالت کی فضیلت کیا ہوگی جہاں پر فاطمہ زہرا کو رسول خدا بٹھاتے تھے. عزیزان محترم، ایک واقعہ اور اس کے بعد ربط مصائب. جناب مریم کے لیے جو فضیلتیں قرآن مجید میں موجود ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ
فاطمہ زہرا سے افضل ہیں جناب مریم، جبکہ جناب مریم جو ہے ایک نسبت رکھتی ہیں، بافضیلت ہونے کے لیے صرف ایک نسبت ہے ان کے پاس، اور وہ یہ کہ وہ جناب عیسیٰ وہ نبی کی ماں ہیں، عیسیٰ نبی کی ماں ہیں، جبکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تین نسبت رکھتی ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ رسول خدا کی بیٹی ہے، دوسرا یہ کہ مولا کائنات کی زوجہ ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جوانان جنت کی ماں ہے۔ یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس شخصیت، اس ذات کی بیٹی ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ اللہ محبت کرتا ہے۔ اگر کسی سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ ہے رسول خدا، اس رسول خدا کی بیٹی کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ اور مولا کائنات کل ایمان اگر ہے تو وہ فاطمہ زہرا کی وجہ سے ہے۔ اور امام حسنین یعنی امام حسن و حسین کے لیے جو رسول خدا نے کہا کہ امام حسن و حسین جو ہے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو جس جنت کے جوانوں کے سردار ہیں وہ جنت فاطمہ کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ ہے فضیلت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ رسول خدا کا حدیث ہے یہ کہ ہر یعنی تمام ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت